بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور انتہائی قابل احترام بہنوں، ہمارے آج کا سبق انتہائی اہم سبق ہے۔ حیا اور پردے کا سبق اسلام کے اہم ترین قوانین میں سے ایک قانون ہے جس کو سورہ نور نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کا ہر سبق اہم ہوتا ہے، کوئی بھی سبق قرآن کا غیر اہم نہیں ہوتا، لیکن بعض اسباق اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں کہ یا تو لوگوں نے اس سبق پر، ان آیات پر اور قرآن کے اس حصے پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہوتا ہے، اور یا یہ کہ اس کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہو، جس طرح حیا اور پردے کا نظام ہمارا آج کل سب سے زیادہ زیر عتاب ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے۔ اس لیے ہمارے آج کے سبق کو ہم نے بڑے غور سے سننا ہے۔ ایک ہوتا ہے درس قرآن کی مجلس، اور ایک ہوتی ہے پکنک۔ جب ہم پکنک پر جاتے ہیں تو مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ بھی کر رہے ہوتے ہیں،
کسی کا ٹیلی فون بجا تو گپ شپ کو چھوڑ کر کان کے ساتھ لگائے دوسری کسی جگہ چلا گیا، کسی کونے میں بات سنی، ٹیلی فون سنا اور واپس آ کے پھر شریک مجلس ہو گیا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مجلس خراب نہیں ہوتی، اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن درس قرآن کے مجلس میں جیسے آپ شروع سے بیٹھے ہیں اور آپ نے ٹیلی فون آن رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ درس کے لیے نہیں آئے، آپ بس بیٹھنے کے لیے، تفریح کے لیے آئے ہیں۔ اپنے ٹیلی فون کو بند کر کے یا سائلنٹ پہ کر کے اپنی پوری توجہ اس 1 گھنٹے میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے قانون کو سمجھنے کی طرف مبذول رکھے۔ اس لیے کہ جو بات شروع سے آپ نے سنی ہے، جس ترتیب سے آپ کا ذہن اس کو قبول کر رہا ہے، موبائل ٹیلی فون کی گھنٹی اس سب کچھ کو ختم کر دیتی ہے۔ خواتین کی تعداد بھی مجھے ابھی رپورٹ ملی ہے کہ زیادہ ہو گئی ہے، اور زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ شاید شور کرنے لگی ہے۔ اس لیے یہ بھی آپ اچھی طرح نوٹ رکھیں۔ کل بھی ہم نے توجہ دلائی تھی، قرآن کی مجلس میں براہ راست اللہ کی نظر ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں نے اس پوری مجلس کی رپورٹ مرتب کرنی ہے، نام بنام سب کو لکھ کر اپنے رب کے حضور پیش کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کا نام اس لسٹ میں جائے جنہوں نے اس درس کو اور اس مجلس کو ڈسٹرب کر دیا تھا، جنہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی درس سننے نہیں دیا تھا۔ اس لیے خواتین خصوصی طور پر خیال رکھے، نظم و ضبط کا مظاہرہ بھی کرے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے بھی۔ یہ 1 گھنٹہ آپ پر بالکل حرام ہے، ناجائز ہے دوسری باتیں کرنا، آپس میں گفتگو کرنا۔ بہت ضروری بات بھی ہوگی تو درس کے بعد پھر آپ کریں، اور یہ درس سنیں۔ ہمارے ہاں بچے، یقیناً بچے ہوتے ہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے تو میرے سامنے بیٹھے ہیں انتہائی خاموشی کے ساتھ، لیکن کچھ بچے پیچھے دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ان کا دوڑنا اتنا شاید نقصان دہ نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ درس سن رہے ہوتے ہیں ان کی توجہ کو ضرور خراب کرتے ہیں۔ اس لیے یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ جتنے بچے دوڑ رہے ہیں ان کو باہر دوڑنے کی کسی میدان میں بھیج دے، جو بچے شور کر رہے ہیں ان کو شور کی کسی جگہ میں بھیج دے۔ یہاں اس مجلس کے اندر آپ اپنے بچوں کو بھی آرام سے بٹھائیں، خود بھی آرام سے اور توجہ کے ساتھ بیٹھے، اس لیے کہ یہ کھیل کا میدان نہیں ہے، یہ درس قرآن کی مجلس ہے۔ ہمارے آج کا سبق حیا کا سبق ہے، پردے کا سبق ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، بلکہ ہمارے آج کے سبق کا آغاز بھی مردوں سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی مردوں پر ہوتا ہے۔ شروع میں اس آیت کو، ان آیات کو اگر آپ دیکھیں گے تو مردوں کو حکم دیا گیا ہے، اور اختتام بھی ہم مردوں ہی پہ کریں گے۔ اس لیے مرد بھی متوجہ رہے اپنی ذمہ داریوں کی طرف ان آیات کی روشنی میں، اور خواتین بھی اچھی طرح متوجہ رہے۔ حیا کا نظام اللہ کا ایسا نظام ہے جس پر تمام نیکیوں کا انحصار ہے۔ گویا حیا نیکیوں کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ حیا ہے تو تمام نیکیاں موجود ہے۔ جب حیا ختم ہو جائے تو ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم سے حیا رخصت ہو جائے پھر تمہاری مرضی ہے، جو کرنا چاہو کرتے رہو۔ اس لیے کہ جو رکاوٹ بننے والی چیز ہے گناہوں میں، نافرمانیوں میں، غلط کاموں میں، وہ تو حیا ہے۔
حیا اگر ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں باقی بچتا، پھر آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حیا رکاوٹ ہے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے حیا لازمی شرط ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس مرد کے اندر حیا ہے وہ اپنے بڑوں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے وہ حرکتیں نہیں کرے گا جو نہیں کرنے چاہیے۔ عموماً جسے ہماری فطرت قبول نہیں کرتی جن چیزوں کو، عورت کے اندر حیا ہے، وہ کبھی مردوں کے سامنے نہیں آئے گی، بات کرے گی تو اس کے اندر حیا نظر آئے گا، کام کرے گی، جو کچھ بھی ہوگا۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہے جن کو کوئی پرواہ نہیں، وہ سٹیج پر باقاعدہ نیم برہنہ حالت میں یا ممکن ہے برہنہ حالت میں نہ دوپٹہ ہے اور نہ اس طرح کا لباس ہے، اور وہ ناچ رہی ہوگی، وہ گا رہی ہوگی۔ یہ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ یہاں حیا نہیں ہے، دوسرے میں حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور حیا کا تعلق بیان فرمایا، اور فرمایا الایمان والحیاء قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ ایمان اور حیا دونوں بالکل ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے۔ جب ان میں سے ایک کو اٹھا دیا جاتا ہے دوسرا خود بخود ساتھ اٹھ جاتا ہے۔ اگر حیا ختم ہو گئی تو ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ تو جہاں ایمان ہے وہاں حیا ضرور ہوگی، اور جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لازمی حصہ ہے ایمان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی لاتی ہے، حیا خیر ہی لاتی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرے شخص کو جو زیادہ حیادار تھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا حیا میں بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، تو یہ تو اچائی میں آگے جانا ہوتا ہے، تو دوسرا شخص اسے تلقین کر رہا تھا کہ اتنی زیادہ حیا کی ضرورت نہیں ہے، آپ خواہ بخواہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مشکل میں ڈالتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس طرح اس کو نصیحت کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے تھے، اس شخص کی نصیحت، اس شخص کو روک دیا، فرمایا دعہو دعہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، جیسے ہے اسی طرح چھوڑ دو، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، اس میں آپ جتنا آگے جائیں گے ایمان مضبوط اور پکا ہوتا جائے گا۔ ایمان کا حصہ ہے، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیادار تھے، بہت زیادہ حیادار، اتنے حیادار کہ ایک واقعہ جو بھی آپ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جس طرح ہم بے تکلف بیٹھ جاتے ہیں، ٹانگیں پھیلاتے ہیں، ٹیک لگاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سلام کیا، آ کر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور اسی طرح بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور اسی طرح سلام کیا، سلام کا جواب دیا، اور اسی طرح آپ بھی تشریف رکھے ہوئے تھے، عمر بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، باہر سے جب اجازت مانگی پتہ چلا عثمان آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کئی پانچے ازار وہ اوپر تھا تھوڑا سا تو اس کو بھی برابر کیا، ٹھیک بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر تشریف لائے، عمر تشریف لائے، آپ بالکل اسی طرح بے تکلف بیٹھے رہے،
لیکن جو ہی عثمان کا بتایا گیا تو آپ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھے، آپ نے جسم کو پورا چھپایا، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا میں اس شخص سے کیوں حیا نہیں کروں گا جس سے اللہ حیا کرتا ہے۔ حیا اللہ کی پسندیدہ صفت ہے، ان بندوں سے بہت پیار کرتا ہے جو حیادار ہوتے ہیں۔ بے حیائی اللہ کے غصے اور غضب کا ذریعہ ہے۔ جہاں بے حیائی آتی ہے گویا اس قوم نے خود اپنی تباہی اور بربادی پر دستخط کر دیے۔ شیطان کا سب سے کارگر نسخہ، سب سے کاری ضرب جو اس کا ہے وہ بے حیائی کا ہے، وہ بے پردگی اور برہنگی کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما۔ اے آدم کے بچوں، کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، فتنے میں نہ ڈالے۔ جیسے تمہارے ماں باپ دونوں کو جنت سے نکلوایا تھا، اور جنت سے نکلوانے کا ذریعہ کیا تھا، کون سا نسخہ استعمال کیا تھا، کون سی سازش کی تھی؟ ان کے کپڑے اتروائے تھے، اور ان کے کپڑے اتروائے کس لیے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے کی عورت کو دیکھ سکے، شرمگاہ کو دیکھ لے۔ یہ شرمگاہوں کو دیکھنا، اس سے لوگ مزید بے حیا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ام المومنین ہے، بیوی ہے، میاں بیوی کا تعلق ابھی سورہ نور کی آیات میں یہ بات آئے گی بھی کہ وہ ایک الگ قسم کا تعلق ہے جو دوسرے محارم کا نہیں ہے، کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، اجازت ہے، اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن سے بیک وقت غسل کیا ہے، ایک برتن سے بیک وقت غسل کیا ہے، لیکن میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمگاہ کو نہیں دیکھا، اور آپ نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے طریقہ ہے۔ برہنگی، ایک دوسرے کی عورتوں کو دیکھنا، یہی وہ بنیادی سبب ہے جس سے بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے۔ برہنگی دوزخ میں جانے کا ذریعہ ہے۔ برہنگی کا نظام پورے معاشرے کو تباہ کر کے، برباد کر کے، جنت کے راستے سے ہٹا کر دوزخ کی طرف لے جانے والے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے پابندی لگائی، حکم دیا، اور جب یہ حکم دیا تو سوال بھی ہوا، اس کا جواب بھی آ گیا کہ حیا صرف یہ نہیں کہ انسان نے ایک دوسرے سے حیا کرے، بلکہ حیا میں یہ بات بھی ہے کہ حیا تو ہر اس دیکھنے والے سے کرنی چاہیے جو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو صرف انسان نہیں دیکھ رہے ایک دوسرے کو، بلکہ ایک دوسرا دیکھنے والا بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد۔ آپ نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کی عورت کو نہ دیکھے۔ یہ نہ ہو کہ سارے مرد جمع ہو جائے، لڑکے جمع ہو جائے نہر میں نہانے کے لیے، تالاب میں، کسی دریا میں، ہم سب لڑکے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ نئی پابندی لگائی، ایک دوسرے کے سامنے ننگا نہیں ہونا چاہیے، اس کو حرام قرار دیا گیا، اور فرمایا عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سب عورتیں ہیں، دیکھتی رہے گی، کوئی پرواہ نہیں، پابندی لگائی۔
اور فرمایا ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اس حال میں نہ لیٹے اکٹھے ایک چادر کی نیچے کہ ان کے درمیان کوئی اور حائل نہ ہو، اور ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ اس حالت میں نہ لیٹے کہ وہ ایک کپڑے کے نیچے ہو اور بیچ میں کوئی اور رکاوٹ نہ ہو۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اکیلا ہوں اپنے کمرے میں، لوگوں کے سامنے تو ننگا نہیں ہونا چاہیے، پابندی لگی ٹھیک ہے، لیکن اگر میں اپنے کمرے میں بالکل اکیلا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دروازے بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، سب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور پھر میں ننگا ہو کر رہوں اپنے کمرے میں، تو کیا یہ تو جائز ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا مِنْهُ، فلانی پھر تو اللہ سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اور صرف اللہ نہیں کہ وہ اللہ ہی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے ساتھ تو دو فرشتے بھی ہیں جو تمہارے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے موجود ہے، کرامن کاتبین، ان کا احترام کرو۔ اپنے مہمان کے سامنے ننگا ہو کر نکل کے آنا اس کے سامنے، یہ تو بالکل تو اس کی بے عزتی ہوتی ہے، تو اپنے مہمانوں کا بھی احترام کرو۔ دیکھیں سب سے بڑھ کر حیا ہونی چاہیے اللہ سے۔ ہم اپنے کمرے کے دروازے بند کر دیتے ہیں، کھڑکیاں بھی بند کر دیتے ہیں، پردے کھینچ لیتے ہیں، اس وقت یہ نہ سمجھنا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے علم سے آپ کہیں بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی بھی اندھیرے میں پوشیدہ نہیں ہو سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ راز جو آپ ظاہر کرتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، جو آپ چھپا کر رکھتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے، اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، روشنی میں بھی دیکھتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اس کے لیے برابر ہے، اس کے لیے برابر ہے۔ کوئی بات ظاہر کر کے زور سے کہہ دیتا ہے، لوگوں کو سنا دیتا ہے، یا چھپا کے دل کے اندر رکھتا ہے، یہ دونوں اس کے لیے برابر ہے، جانتا ہے۔ اور کوئی رات کے اندھیرے میں جا رہا ہے اور کوئی دن کی روشنی میں جا رہا ہے، یہ دونوں اس کے لیے برابر ہے۔ اس لیے حیا تو اسی سے ہونی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر بے حیائی تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم وہ کام کرے جو نہیں کرنے چاہیے، جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم لوگوں سے تو چھپاتے ہیں اپنے ایسے کام، اللہ سے نہیں چھپاتے۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے نہیں ڈرتے، حالانکہ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، حیا تو اپنے رب سے کرنی چاہیے۔ چھوٹا بچہ موجود ہوتا ہے، ہم اس سے حیا کرتے ہیں، ہم چوری نہیں کرتے، ہم غلط کام نہیں کرتے، یہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ بات بہت زیادہ اہم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اب جب اللہ دیکھ رہا ہے تو سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ میرے خیال میں آپ تشریف رکھ کے تو اچھا رہے گا، توجہ خراب نہیں ہوگی، میری بھی لوگوں کی بھی۔ میرے خیال میں ایک بات کافی ہے۔ حیا کا درس ہے ہمارا، سبق ہے ہمارا۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے جو بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیں، آپ اس کو سمجھ بھی لیں۔ ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، ہم سبق پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اب زنا کو جب حرام کیا، پورا قانون دیا، اس کے لیے سزا مقرر کی، حد مقرر کیا۔ اس کے بعد یہ ہمارے دنیا والے ایسے ہوتے ہیں کہ جب قانون بناتے ہیں، میں اکثر مثال دیتا ہوں ہماری ٹریفک پولیس کا، ٹریفک والے قانون بناتے ہیں کہ ہائی وے پر 100 سے زیادہ سپیڈ نہیں مارنی، اور شہر کے اندر جہاں ہو
گنجان جگہ ہو تو 70 اور 60 تک سپیڈ ہونی چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ موٹر وے پر 120 سے زیادہ سپیڈ نہیں مارنی چاہیے۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر خفیہ جگہوں پر اپنے کیمرے نصب کریں گے۔ کئی موڑ ہے جہاں لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے، وہی کیمرہ نصب کریں گے۔ اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ لوگوں سے جرم سرزد ہو۔ قانون بھی خود بنایا اور پھر قانون کی خلاف ورزی بھی خود کرواتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے پھر آپ کے اس قانون بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جب آپ خلاف ورزیاں ہی پسند کرتے ہیں، آپ جرم ہی پسند کرتے ہیں، قانون کو توڑنا ہی پسند کرتے ہیں، تو آپ نے قانون پھر بنایا کیوں ہے؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ تو آپ نے باہر ممالک میں جو لوگ گئے ہیں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی جگہ ان کا راڈار لگا ہوا ہوتا ہے تو اس سے کئی کلومیٹر پہلے آپ کو بورڈ آئے گا کہ یہ راستہ راڈار کی نگرانی میں ہے۔ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، یہ عرب ممالک میں ہر جگہ لکھا ہوتا ہے الطریق مراقب بالرادار، یہ جو آگے راستہ آ رہا ہے یہ راڈار کی نگرانی میں ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ کہیں کوئی ایسی جگہ آ رہی ہے جہاں ان کا کیمرہ لگا ہے تو باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بریکرز آتے ہیں کہ کوئی سویا بھی ہو تو وہ جاگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ایسی کیا کہ قانون نازل فرمایا، قانون نازل فرمانے کے بعد قانون توڑنے کی طرف جو راستے جاتے ہیں ان تمام راستوں کو بند کر دیا۔ اب یہاں اسی وجہ سے زنا کا قانون بیان ہوا، بدکاری کا قانون بیان ہوا، جہاں بھی روکا گیا فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی قریب نہ جاؤ۔ اس لیے حدیث میں بات آتی ہے نا کہ جو بکری کسی فصل کے کسی کھیتی کی کنارے کنارے چر رہی ہوتی ہے اس نے ایک مرتبہ چلانگ مارنا ہی ہے اس میں۔ اس لیے ان حدود سے دور رہو، ان حدود سے دور رہو۔ جو آج کا ہمارا سبق ہے حیا کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے، اس میں بھی یہی ایک سبب ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ بدکاری سے بچو۔ اب بدکاری کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ قریبی راستہ جس کی طرف بدکاری کی طرف داخل ہو جایا جاتا ہے وہ نظر ہے۔ اس لیے نظر پر پابندی لگا دی گئی، اور پابندی اس طرح لگا دی جو حکم بیان فرمایا، دو باتیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی۔ ایک بات کیا ہے؟ پہلی بات مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں خطاب مردوں سے ہے سب سے پہلے۔ جب حیا کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو خواتین کا موضوع ہے اور مردوں کے لیے بس یہ نہیں ہے، مرد تو بے حیا ہی رہیں گے۔ نہیں، اس میں یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو پردے کا حکم ہے وہ خواتین کے لیے ہے، لیکن حیا تو مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے۔ یہاں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو بچائے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ دو باتیں بتائی، ایک سرے والی بات، دوسرے سرے والی بات۔ ایک ابتدا ہے اور دوسرا انتہا ہے۔ نظر کو بچایا شرمگاہ بچ جائے گا، اور نظر کو نہیں بچایا شرمگاہ کو کبھی نہیں بچا سکو گے۔ فرمایا نظروں کو بچاؤ۔ نظروں کو بچانے، غض بصر ویسے عربی زبان میں نظر نیچے کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مفسرین ترجمہ کرتے ہیں کہ نظریں بچائے۔ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑے تو نظر جس طرف بچ سکے اس طرف بچائے۔ لیکن یہ تو تباہی ہے، کہیں آپ کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں سے کوئی آپ کو اطلاع دے دے سیلاب آ رہا ہے، تو اس وقت یہ نہیں سوچا جاتا آگے بھاگ جاؤں کہ پیچھے کی طرف بھاگ جاؤں کہ دائیں کی طرف بھاگ جاؤں یا بائیں طرف بھاگ جاؤں۔
اس وقت کیا ہوتا ہے بھائی، جس طرف بھی بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ، لیکن سیلاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہلاکت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جب نظر پڑے غیر محرم عورت پر تو اپنی نظر کو بچاؤ۔ وہاں اوپر دیکھنے سے یہ نظر بچے، نیچے دیکھنے سے بچے، آنکھیں بند کرنے سے بچے، دائیں دیکھنے سے بچے، بائیں دیکھنے سے، لیکن بچاؤ اپنی نظر۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نظر بچایا، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ نظر کو نہیں بچایا، شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ یہ جس طرح الیکٹرانک سیڑھی ہوتی ہے نا، وہ سیڑھی جو بجلی سے چلتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کسی بھی جگہ بیرون ملک بہت زیادہ ہوتا ہے، یہاں بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ ایک سیڑھی ہوتی ہے جو بجلی سے چل رہی ہوتی ہے مسلسل۔ کبھی ہم باہر تھے، کبھی مہمان ہمارا آتا تھا، ایئرپورٹ پر وصول کرتے تھے تو آگے وہ سیڑھی لگی ہوتی تھی۔ مہمان کو ہم سمجھاتے تھے کہ جو ہی آپ ایک پاؤں رکھیں گے تو دوسرا پاؤں فوراً رکھنا ہے، ورنہ گر جاؤ گے۔ اور وہ دوسرا پاؤں بھی وہ پہلی سیڑھی پر نہیں آتا، وہ دوسری سیڑھی پر آتا ہے۔ اور پھر آپ اگر بیچ میں واپس آنا چاہے نہیں آ سکتے، آپ ایک قدم واپس آتے، وہ 2 قدم آپ کو آگے لے جا رہی ہوتی ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے کہیں، یعنی بجلی کی رفتار سے، جس رفتار سے وہ سیڑھی چل رہی ہے اس سے تیز چل کر آپ آ سکتے ہیں، پھر بھی واپس اترنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اور جب وہ آخری سرے پر، جو سیڑھی کا آخری کونا ہے، آخری سیڑھی ہے جہاں یہ سیڑھی ختم ہو رہی ہے، وہاں آپ اتریں گے نہیں، وہ آپ کو گرا دے گی۔ اس لیے فرمایا نظر کی سیڑھی پر پاؤں نہ رکھو۔ یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اس پر پاؤں رکھ دیا تو آپ نے پہنچنا ہے اس جگہ تک جہاں آپ نے بدکاری میں مبتلا ہونا ہی ہے۔ اس لیے اس سیڑھی پر قدم نہ رکھو۔ اس سیڑھی پر قدم نہیں رکھو گے تو بچ جاؤ گے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نظر میں کیا خرابی ہے، نظر میں کیا ہے، دیکھنے میں دل صاف ہو تو دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ بھئی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جو زنا کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں، حدیث میں جو بات آئی ہے کہ آنکھیں زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتا ہے، اسی طرح ہاتھ زنا کرتے ہیں، ٹانگیں زنا کرتی ہے، اور آخری شرمگاہ فرمایا والفرج یصدقہ او یکذبہ، شرمگاہ تو ان تمام زناؤں کی یا تصدیق کرتا ہے اور یا تکذیب کرتا ہے۔ اگر زنا ہو گیا تو زنا ہو جانے کے بعد آپ یقین کر لیں ہاتھوں نے اپنا کام کیا تھا، آنکھوں نے اپنا کام کیا تھا، کانوں نے اپنا کام کیا تھا، زبان نے اپنا کام کیا تھا، اس لیے یہاں تک نوبت پہنچی ہے۔ یہ ساری چیزیں بنیادیں ہیں اس کے لیے، یہ ایسے اچانک نہیں ہوتا۔ یہ بنیادیں آپ نہ فراہم کرے، اور اس میں فرمایا نظر کو بچائے، اور یہ بنیاد ہے۔ آپ نے نظر کو بچایا، نہ آپ کا دماغ خراب ہوگا، نہ آپ کے دل میں کوئی فتور آئے گا۔ ایک حکم ہے، نظر کو بچاؤ، ایک حکم۔ آپ اس پر غور کریں، یہ کتنا وسیع حکم اور کتنا وسیع معنی رکھتا ہے۔ نظر کے ذریعے ہے تصویریں تمہارے ذہن کے اندر جاتی ہے، دماغ کو خراب کرنے والی چیز وہ تو یہی نظریں ہے۔ آپ بد نظری میں مبتلا ہے، آپ کی پوری توجہات خراب ہے، آپ کا نظریہ، آپ کی فکر، آپ کے دل کے ارادے، آپ کا پورا ذہن ڈسٹرب رہے گا، اور اسی کی وجہ سے انسان کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو باتیں بیان فرمائی ہے، جس نے حفاظت کی اسے کیا ملے گا؟ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، النظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر کے بارے میں، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، نظر ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ زہر آلود کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ زہر جب کوئی کھا لیتا ہے، کوئی کسی کو دے دیتا ہے،
اب زہر نے آج اثر کرنا ہے تو آج کرے گا، نہیں تو کل کرے گا، پرسوں کرے گا، مہینے کے بعد، سال کے بعد، 10 سال کے بعد، لیکن زہر نے اپنا اثر کرنا ہی ہے۔ جب یہ نظر آپس میں مل جائے، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ زہر منتقل ہو جاتا ہے، اس زہر نے پھر اپنا اثر دکھانا ہے۔ حدیث قدسی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتے ہیں من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، فرمایا جس نے میرے ڈر اور میری خوف کی وجہ سے نظر کو بچایا، فرمایا میں اس کو ایسا ایمان نصیب کروں گا جس کی لذت یہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ ایمان کی لذت اگر کسی کو چاہیے تو اپنے نظر کی حفاظت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا اخلف اللہ له عبادة يجد حلاوتها، فرمایا کوئی مسلمان مرد ایسا نہیں ہے جس کی نظر پڑے کسی عورت کے حسن و جمال پر، اس کے خوبصورتی پر، اور پھر اپنی نظر بچائے، فوراً نظر بچائے، روک دے، مگر اس کے بدلے اللہ اس کو ایسی عبادت نصیب کرے گا جس کی لذت یہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ہم عبادت کی لذت سے کیوں محروم ہیں؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز کی لذت محسوس نہیں ہوتی، نماز کا مزہ محسوس نہیں ہوتا۔ کچھ اللہ کے بندے ایسی بھی ہوں گے جنہیں نماز کا مزہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ اللہ سے یہی دعا ہم کریں گے کہ اللہ ہمیں نماز کی لذت محسوس فرما دے، ہمیں یہ لذت دے دے۔ لیکن حدیث میں یہ بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو عبادت کی لذت چاہیے وہ اپنی نظروں کی حفاظت شروع کر دے۔ عبادت کی لذت محسوس ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرمایا، یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار اچانک نظر پڑ جائے، فرمایا یا علی لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی اچانک نظر پڑنے کے بعد مزید نہ دیکھو، مزید نہ دیکھو، اس لیے کہ سب سے پہلے جو نظر تمہاری پڑی ہے، اچانک جو نظر پڑی ہے یہ تو معاف ہے، لیکن مزید دیکھنا معاف نہیں ہے، پھر گناہ ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک چٹ آیا تھا، ایک خاتون یہی حدیث بیان کر رہی تھی کہ اس کا مطلب لوگ غلط لیتے ہیں، اور وہ لیتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھو تو ایک دفعہ دیکھنا معاف ہے، خواہ گھنٹے میں کیوں نہ دیکھیں، پورا گھنٹہ بھر، یہ تو ظلم ہوتا ہے نا۔ جو لوگ اس قسم، یہ مذاق ہوتا ہے، قرآن و سنت کا مذاق بعض لوگوں کی عادت بن چکی ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں دنیا میں بھی، دنیا کے جو قوانین ہوتے ہیں، یہ عدالتوں میں آپ دیکھیں، یہ وکیل اچھی طرح جانتے ہیں عدالتوں کے جو زبان میں جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے الفاظ قانون، جسے ٹیکسٹ آف لا کہتے ہیں، قانون کے الفاظ، اور دوسری چیز جو بہت زیادہ اہم ہوتی ہے وہ اسپرٹ آف لا ہے، قانون کی روح۔ تو الفاظ قانون اور روح قانون یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہے۔ الفاظ قانون میں ہیر پیر کر کے روح قانون کو بدلنا سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ یہاں اصل روح کو دیکھنا ہے، اور یہاں تو حدیث کے الفاظ بھی اسی طرح ہے۔ کبھی کوئی یہ معنی نہیں ہے کہ ایک پوری نظر معاف ہے۔ حدیث کے الفاظ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةِ، یہ پہلی نظر پڑھنا تو معاف ہے لیکن مزید دیکھنا حرام ہے تمہارے لیے۔ اور حکم تو پہلے آپ نے سنا، نظر بچانا ہے، نظر بچانا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ شرمگاہ بچ جائے گی، زنا سے محفوظ رہو گے۔ نظر آج کل ہماری پوری دنیا میں یہی بات ہوتی ہے، بد نظری میں کیا ہے جی، یہ جو نظر دیکھنا حرام کیا ہے، یہ کیوں حرام کیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ ہم اپنے قرآن سے، اپنی دین سے، اپنے رسول کے سنت سے بے خبر ہوتے ہیں، حکمتیں بھی نہیں معلوم ہوتی،
پتہ بھی نہیں ہوتا، دین کے بڑے بڑے قوانین کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور پھر لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے آج کے بعد تو آپ لوگوں کا ذہن کم از کم اس بارے میں صاف ہونا چاہیے۔ آگے ایک اور بات بیان فرمائی، اس کو بھی آپ غور سے سن لیجئے۔ فرمایا ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، مومنوں سے کہہ دیجئے نظروں کو بچائے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ پاکیزگی کس قسم کی پاکیزگی؟ تمہارا اخلاق بھی پاکیزہ رہ جائے گا اور تمہارا جسم بھی پاکیزہ رہ جائے گا۔ اب دیکھیں، صرف اخلاق نہیں، جسم کی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ ہم نے نہیں مانا، ہم نے کہا دل صاف ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ تو دل کا ہے۔ دل صاف ہو تو یہ ظاہر جتنے اعضاء ہیں یہ بھی صاف ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا دل صاف نہیں ہوتا، اسی لیے تو آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، یہ جتنی بھی حرکتیں ہوتی ہیں یہ دل کی بات ہوتی ہے، دل کی وجہ سے ہے۔ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں، ہمارے ایک دوست تھے کراچی کے، ہم باہر تھے ابو ظبی میں، تو ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے تھے، ان کو ہم نے مشورہ دیا، ان کی داڑھی نہیں تھی، تو بہت اچھے سمجھدار ساتھی تھے، ہم نے کہا آپ ذرا اگر داڑھی بھی رکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ آپ کا علم، آپ کی سمجھ، آپ کا سب کچھ۔ انہوں نے عجیب روشن خیالی والا جواب دیا، اس نے کہا اصل بات یہ ہے اس داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اصل داڑھی تو دل کی ہونی چاہیے۔ وہ ساتھی حیران سے ہو گئے کہ جواب تو بڑا زبردست ہے، لیکن میں نے اسے بتایا ہمارے بھائی بات دراصل یہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی دل پہ داڑھی نکل آئے، یہ دل پہ نکل آتی ہے تو پھر باہر بھی نکل آتی ہے۔ ہم تو یہی خواہش ہے کہ وہ اندر نکل آئے تو باہر نکل آئے گی۔ یہ اندر کا برتن جس چیز سے بھر جاتا ہے باہر وہی چیز ٹپکتی ہے۔ آپ دودھ سے کسی برتن کو بھر دیں تو بھرنے کے بعد دودھ ہی ٹپکتا رہے گا، پانی سے بھر دے تو پانی ٹپکتا رہے گا، آپ گندگی سے بھر دے تو گندگی ہی ٹپکتی رہے گی۔ تو جو یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی یہ میری نظر تو خراب ہوتی ہے، میری زبان پر یہ باتیں، یہ گندی قسم کی باتیں، غلیظ قسم کی باتیں میں کہتا رہتا ہوں، لیکن میرا دل صاف ہے، یہ غلط بات ہے۔ جو کچھ زبان سے باہر نکلتا ہے یہی اندر پڑا ہوا ہے، جو کچھ نظروں سے باہر نکل رہا ہے یہی کچھ اندر پڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو صاف ہونا چاہیے۔ ہم نے نہیں مانا یہ حکم، ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا، نہیں جی نظر میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایسی مولویوں کی باتیں ہیں۔ مولوی صاحب کو ایسی خواہ شوق پڑا ہوا ہے کہ پابندیاں لگا رہی ہے، وہ سارا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کے نتائج بڑے دور رس نکلتے ہیں، بہت دیر پا نتائج ہوتے ہیں، لیکن پھر علاج نہیں ہوتا۔ 1400 سال کے بعد نتائج نکلے۔ 1981 میں ایڈز کی بیماری نکلی، ڈاکٹر صاحبان موجود بھی ہوں گے، ایسی بیماری نکلی کہ 100% اس کی وجہ کیا ہے؟ جنسی بے رحمی، بدکاریاں، بد اخلاقیاں، اور ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں علاج دریافت کیا ہے، پتہ چلا علاج نہیں، صرف اتنا کچھ انہوں نے دوائی بنائی ہے کہ مریض موت تک رہے تو تھوڑا سا آرام سے رہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے، علاج نہیں ہے اس کا۔ اور میرے پاس تو 2005 کی رپورٹ آئی تھی، یہ جو ہمارے نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام والے ہوتے ہیں، یہ بیٹے تھے، مجھے بھی بلایا تھا ایک مجلس میں، تو رپورٹ پیش ہوئی کہ 2005 تک 2.5 کروڑ لوگ دنیا میں ایڈز کی وجہ سے مرے ہیں، اور یہ 2.5 کروڑ اس وقت مرے ہیں جب 4.5 کروڑ کو انہوں نے مرض لگایا ہے، اور کہتے ہیں یہ 4.5 کروڑ بھی مریں گے لیکن 8 کروڑ کو لگا کر مریں گے۔ اور آج کل ایک فتویٰ مانگا جا رہا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین متین و شرح مبین بیچ اس مسئلے کے، کہ کیا جس شخص کو ایڈز کی بیماری لگ جائے تو اس کو زہر کا ایک انجیکشن کیوں نہ لگا دیا جائے کہ یہ ابھی مر جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو نہ لگائے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ لیکن ان لوگوں کو اب سمجھ آ گیا ہے، اب یاد آ گیا ہے
اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑا لٹریچر یونیسیف کے ادارے نے چھپوایا ہے جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اس میں یہی باتیں ہیں، بدکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، حدیث میں یہ آیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ میں نے اسی طرح ایک مجلس میں ان سے کہا، میں نے کہا تم وہ لوگ نہیں ہو جو کہتے ہو کہ یہ تو فرسودہ نظام ہے، یہ 1400 سال پہلے کا چلنے والا ہی نہیں ہے، تمہیں کیسے اب یاد آ گیا؟ اللہ کے رسول کی باتیں، قرآن کی آیات، لیکن اب حل نہیں ہے، حل ڈھونڈتے ہیں۔ یہ الگ ایک موضوع ہے۔ پوری دنیا قومیں چند سال میں تباہ ہونے والی ہے ایڈز کی بیماری کی وجہ سے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی وہی 2005 کی رپورٹ جو پیش ہوئی تھی، 80,000 لوگوں کی رپورٹ کی گئی تھی باقاعدہ ان کو بیماری لگی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو وہ ٹیسٹ ہر سال ہوتے نہیں ہیں، نہ کوئی ہیلتھ کارڈ بنتا ہے، نہ کوئی اور چیز بنتی ہے جس کے لیے ٹیسٹ ہو، اس وجہ سے پتہ نہیں چلتا۔ بڑی تعداد میں جب بدکاری کی اجازت دی آپ نے، آپ کے پارلیمنٹ نے زنا کی اور بدکاری کی سزائیں ختم کر دی، اسی وقت ایک طرف تو ہم لگے ہوئے نا لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں بدکاری سے اور جنسی بیراروی سے بچو، ایک طرف پارلیمنٹ میں بل پیش ہوتا ہے کہ زنا کی اجازت آزادی ہے، کوئی سزا نہیں ہوگی۔ ظاہر بات پھر کیا ہوگا؟ وہی کچھ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ افریقہ کا ایک ملک ہے بوٹسوانا کے نام سے، 25% آبادی مکمل یہ ایڈز کی بیماری کا شکار ہے، اور اس کے اندر لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکیاں، مرد، عورتیں بھی، اور عورتوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو بے گناہ ہے، جن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ مردوں کی وجہ سے یہ سب کچھ مصیبت میں وہ بھی پنس چکی ہے۔ آج اس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا تھا ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، مومن مردوں سے کہہ دو نظروں کو بچاؤ، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہی تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ہم نے نہیں مانا، ابھی نتیجہ نکلا ہے، ابھی علاج نہیں کسی کے پاس۔ اسی طرح ہر حکم کی نافرمانی جب ہم کریں گے اس کے نتائج نکلیں گے، نتائج کو کنٹرول کرنا پھر ہمارے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ جب رب کا غصہ کسی قوم پر آ جاتا ہے، یہ کبھی سیلابوں کی شکل میں بھی آتا ہے۔ کیوں آیا سیلاب؟ کیوں سیلاب نے اللہ کی نافرمانی کی؟ ایسی ہی کوئی حادثہ ہو گیا؟ کچھ نہیں تھا۔ یہ اللہ کا غصہ جب آ جاتا ہے، قوم نافرمان ہو جاتی ہے، تو نافرمانی کے بعد، بغاوت کے بعد اللہ پھر عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ سارے عذاب ہے جو ہم پر کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی سیلابوں کی شکل میں، کبھی مہنگائی کی شکل میں۔ یہ تو کل ہمارا سبق ہے نا، سود کی وجہ سے جو عذاب اللہ نازل کرتا ہے قوم پر، رشوت کی وجہ سے جو عذاب اللہ نازل کرتا ہے قوموں پر، قومیں کبھی زندہ نہیں ہو سکتی، اٹھ ہی نہیں سکتی۔ جب ایک دفعہ اللہ کا غصہ آ جائے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، وہ قوم پھر کبھی بھی نہیں اٹھ سکتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے حکم نہیں مانا اور نہیں مانتے، اب بھی نہیں مانتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، اور فرمائے إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے، خبردار ہے، وہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے پتہ ہے۔ یعنی تم اگر آنکھوں کی کونوں سے دیکھتے ہو کسی غیر محرم عورت کو، لوگ نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اسے۔ وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اسے آنکھوں کی خیانت کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے۔ جب آپ خیانت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھ کی خیانت کر رہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، عورتوں کو بھی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نظروں کو بچائے رکھے، پرائے مردوں کو، غیر محرم مردوں کو مت دیکھا کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ بالکل وہی حکم جو مردوں کو ہے عورتوں کو بھی ہے، البتہ جو اضافی احکام ہے ان آیات میں، آپ ان احکام کو بھی سن لیں۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کرے مگر جو ظاہر ہو۔ ظاہر کیا ہوتا ہے؟ مفسرین، صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور ائمہ کرام جس کی تشریح فرماتے ہیں یہ لباس ظاہر ہے، یہ جو حجاب کا کپڑا ہے اس کے اوپر آپ کوئی اور کپڑا بھی ڈال دیں گے تو وہ ظاہر ہوگا، اس کے اوپر کوئی اور ڈال دیں گے تو وہ ظاہر ہوگا، یہ ظاہر ہے۔ ہاں اس میں اتنی گنجائش ہے کہ خاتون نے حجاب کا کپڑا اوڑھ رکھا ہے اور بیچ میں کہیں بس میں بیٹھ رہی تھی، رکشے میں بیٹھ رہی تھی، گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، دروازے کے ساتھ کوئی دوپٹے کا چادر کا پلو لٹک گیا، جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو گیا، یہ معاف ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حکم دیا زینت کو نہیں ظاہر کرو گی، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینت کو نہیں ظاہر کرے گی لوگوں کے سامنے، مگر جو ظاہر ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو پورے ایک تفصیل بتاتا ہوں، تفصیل تو نہیں، بڑا مختصر ہے لیکن ایک نکتہ ہے، بنیادی نکتہ ہے۔ ہمیں دھوکہ کیوں دیا جاتا ہے؟ ہمارے سامنے ہمارے اسکالرز اور ہمارے دانشور حضرات، یہ دانشور اور یہ اسکالر وہ ہوتے ہیں کہ جب ٹیلی ویژن پر یہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ایک منٹ کا نہیں، ایک ایک سیکنڈ کی قیمت وصول کی ہوتی ہے۔ کوئی درس دے رہا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھیں یہ پیسے وصول کر رہا ہے، باقاعدہ اس نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے ان کے ساتھ کہ ایک ایک منٹ کی اتنے پیسے مجھے آپ نے دینے ہیں، وہ سیکنڈز کے حساب سے باقاعدہ حساب ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ ان کی مرضی کے مطابق بولتا ہے اتنی زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ کالم نگار کے کالم کی ایک ایک لکیر کے پیسے ہوتے ہیں۔ باقاعدہ قیمت وصول کر کے بول رہا ہوتا ہے تو جس سے قیمت وصول کر رہا ہوتا ہے اسی کے لیے بول رہا ہوتا ہے۔ یہ اسکالرز ہمیں کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں الفاظ دو ہے، اردو میں، پشتو میں، ہماری زبان میں ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، سطر، تو وہ ہمیں کہتے ہیں چہرے کا سطر تو ہے ہی نہیں۔ اور پھر مطلب کیا بیان کرتے ہیں؟ عورت جب گھر سے باہر نکلے گی تو چہرے کو نہیں چھپائے گی، اس لیے کہ چہرے کا سطر نہیں ہے۔ وہ ایک شخص تھا، مجھے لطیفے یاد آتے ہیں کبھی کبھار۔ لطیفہ یہ ہوا کہ وہ پڑھا رہا تھا بچے کو، کسی شاگرد کو اپنا سبق، تو وہ پڑھا رہا تھا تا با زبر تب با تا زبر بت، یہ ہوتا ہے نا تب بت کا جو ہجے بنتے ہیں، تا با زبر تب با تا زبر بت، تو بنتا ہے کیا؟ تب بت، لیکن وہ اس طرح کہتا تھا تا با زبر تب با تا زبر بت اذا جاء۔ وہ شاگرد نے کہا استاد جی یہ تو ایسا نہیں بنتا، یہ تو تا با زبر تب با تا زبر بت تو تب بت بنتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، جیسے میں پڑھاتا ہوں ویسے پڑھو، تم نہیں سمجھتے، میں استاد ہوں۔ ہمارے ہاں پشتو میں اس کے لیے بڑا عجیب سا جملہ کہتے ہیں، یہ پٹھان لوگ کہتے ہوئے وہ ہم دکم سے اڈب دکم سے تخیجی، یعنی میں مارتا تمہاری کون سی جگہ ہو اور وہ مارنے کی آواز کہاں نکلتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب میں اس جگہ کو ماروں گا تو آواز بھی تو یہی سی نکلے گی نا۔ کہتے ہیں چہرے کا سطر نہیں ہے، اور نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ باہر نکلے گی تو بغیر چہرہ چھپائے نکلے گی۔ آپ ذرا اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ ایک ہے عربی زبان میں دو ٹرمینالوجیز ہے، ایک ہے سطر کا، دوسری اصطلاح ہے حجاب کا۔ سطر کسے کہتے ہیں؟ سطر اسے کہتے ہیں کہ عورت نماز میں اپنے جسم کے جو حصے چھپاتی ہے اسے سطر کہتے ہیں، اور اس میں وہ چہرہ نہیں چھپائے گی۔ معلوم ہے نا آپ کو، عورت نماز میں چہرہ نہیں چھپائے گی، اس لیے عورت نے ایسی جگہ پہ نماز پڑھنی ہے جہاں چہرہ وہ کھول سکتی ہو، تو عورت نے اپنا چہرہ نماز میں نہیں چھپانا، اپنے ہاتھوں کو عورت نے نماز میں نہیں چھپانے۔ اور دوسرا سطر اسے کہتے ہیں، سطر اسے کہتے ہیں کہ عورت اپنے محارم سے، یعنی محارم کے سامنے اپنے جسم کے جن حصوں کو چھپائے گی۔ تو عورت کو یہ حکم ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ، شوہر کا معاملہ دوسرا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں، باقی جتنے محارم ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ جتنے محارم ابھی بیان ہوں گے، ان محارم کے سامنے بھی چہرے اور ہاتھ سے زیادہ کوئی جگہ ظاہر نہیں کرے گی۔ عورت یہ عادت نہیں بنائے گی کہ گھر کے اندر وہ ننگے سر رہے، باہر نکلے تو دوپٹہ پہنے لیکن گھر کے اندر ننگے سر
دوسرے محارم کے سامنے بھی یہ عادت ہی نہیں بنانی چاہیے۔ ہاں کبھی دوپٹہ گر گیا تو دوبارہ اوڑھ لیا، یہ فوری طور پر گرنا معاف ہے۔ کہیں اپنے فرش کو دھوتے وقت پانچے اٹھا لیے تو یہ سطر ہے، اور سطر سے چہرہ مستثنا ہے، واقعی مستثنا ہے، لیکن یہ سطر ہے نماز میں اور اپنے محارم سے۔ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ دوسرا حکم ہے حجاب کا، دوسری اصطلاح ہے حجاب کی اصطلاح۔ حجاب کب ہے؟ جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلے گی، غیر محرم لوگوں کے سامنے جائے گی اپنی ضرورتوں کے لیے، تو پھر وہ حجاب کا حکم ہے، اسے اپنا پورا چہرہ پورا جسم چھپا کر جائے گی۔ میں اکثر سادہ سی باتیں کہتا ہوں، یہ تو علمی باتیں ہوئی، دلائل، لیکن جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ چہرے کا سطر نہیں ہے اور پھر اس کا نتیجہ دوسرا نکالتے ہیں کہ عورت بغیر چہرہ چھپائے غیر محرموں کے سامنے جا سکتی ہے، ذرا ہمیں یہ بتا دے، یہ بات سمجھا دے کہ پھر محرم اور غیر محرم کا فرق کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے محرم کے سامنے بھی وہ چہرے سے زیادہ کوئی جگہ ظاہر نہیں کرے گی، چھپاتی رہے گی، ستر کرے گی، محرم سے ستر کرے گی عورت۔ تو جب باہر چہرہ ظاہر کرے گی تو یہ محرم کو کون سی جگہ مزید ظاہر کرے گی کہ فرق محسوس ہو لوگوں کو، یہ محرم ہے اور یہ غیر محرم ہے۔ دراصل یہ لوگ، ان کا مقصد یہ نہیں ہے، مسئلہ سمجھانا ہمیں نہیں ہے، ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ محرم اور غیر محرم کا فرق ہی ختم ہو جائے۔ ان معاشروں میں جہاں وہ محرم اور غیر محرم کو جانتے ہی نہیں ہے، محرم کون ہوتا ہے اور غیر محرم کون ہوتا ہے؟ جانوروں کی سی زندگی ہوتی ہے، بچہ جب 18 سال کا ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہے؟ وہ نہ ماں کا رہا اور نہ ماں اس کی رہی، نہ وہ باپ کا رہا نہ باپ اس کا رہا۔ آپ مغرب کی کسی عورت سے پوچھ لے نا، تم کس کی بانجی ہو، کس کی بھتیجی ہو؟ کسی عورت سے کہنا تمہاری کوئی خالہ پھوپھی کوئی ہے؟ وہ جانتی ہے اس رشتے کو، ان کا کوئی تصور ہے اس کا؟ کچھ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کو بھی اس طرح بنانے کی کوشش میں لگے ہیں، یہ ہمارے اسکالرز اور ہمارے دانشور اور یہ سارے لگے ہوتے ہیں، ان کے کارندے بن کر، ان کے ایجنٹ بن کر ہمارے معاشرے کو بھی اسی طرح جانوروں کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی تشریح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ یہ حکم حجاب کا آیا، امہات المومنین نے کیسے عمل کیا؟ ہمارے آج کی سبق میں یہ سبق بھی ہے، آخر میں اے پیغمبر، آیت کا سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ ہے، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادر کا ایک پلو چہرے پر بھی لٹکا لیا کرے۔ اس لیے یہ بہت زیادہ قریب ہے اس کے کہ یہ عورتیں پہچانی جائیں گی، یعنی حجاب سے پہچانی جائیں گی۔ کیا پہچانا جائے گا؟ فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، پھر ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ کیسے پہچانی جائیں گی؟ کہ یہ باحیا عورتیں ہیں، یہ عورت جو گھر سے نکلی باپردہ ہو کر نکلی، پتہ چلا باحیا عورت ہے، اور عورت کی اس حجاب میں، اس کے برقعے میں، اس کی بڑی چادر میں جس سے اس نے اپنا پورا جسم چھپایا ہوا ہے، اس میں اللہ نے ایک ایسی ہیبت رکھی ہے، ایسا روب رکھا ہے کہ یہ بیمار لوگ ایسی عورت سے دور دور بھاگتے ہیں، کبھی اس کے پاس نہیں آ سکتے۔ لیکن جو عورت خود اپنے آپ کو بالکل جس طرح بناؤ سنگار ہوتا ہے، اپنے آپ کو ان مریضوں کے لیے تیار کر کے وہ گھر سے باہر نکلتی ہے اور پھر چیختی ہے کہ مجھے تکلیف دی گئی، اس کی ذمہ دار تو یہ خود ہے۔ اللہ نے بچاؤ کا، حفاظت کا باقاعدہ ایک قانون ہمیں دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اور اس میں دلیل ہے کہ امہات المومنین نے کیسے پردہ کیا تھا، اس حکم پر کیسے عمل کیا تھا۔ واقعہ افک بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا۔ واقعہ وہ خود بیان کرتی ہے کہ میں اس غزوے کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، راستے میں رات کا وقت تھا، پڑاؤ ڈالا گیا تو میں قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، واپس آئی تو میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ مجھ سے گم ہو گیا تھا، تو میں واپس گئی اس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جب میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا، اور فرماتی ہے اس زمانے میں
طریقہ یہ تھا کہ جو اونٹ کا وہ کجاوا ہوتا ہے ہودج، اس میں بیٹھتی تھی پہلے، پھر صحابہ آ کر اس کو 2 افراد اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ اور اس زمانے میں عورتیں کوئی زیادہ اچھا کھانا نہیں ہوا کرتا تھا، غربت تھی، تو عورتیں ہلکی ہوتی تھی، میں بھی ہلکی تھی، اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں بیٹی ہوں یا نہیں بیٹی ہوں، بس اس کو اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور چل پڑا قافلہ۔ میں نے سوچا کہ ادھر ہی بیٹی رہوں گی تو ٹھیک رہے گا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری جگہ پڑاؤ ڈالیں گے اور مجھے نہ پائیں گے تو کسی کو ضرور میری پیچھے بھیج دیں گے۔ اور میں اسی جگہ بیٹھ گئی، رات کا وقت تھا، جب میں بیٹھ گئی تو مجھے نیند آئی، میں نے اپنا دوپٹہ، اپنی چادر، جو کچھ تھا وہ اپنے سر کے اوپر، چہرے کے اوپر ڈال دیا اور لیٹ گئی۔ میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی جو سب سے آخر میں آ رہے تھے اور ان کی یہی ڈیوٹی تھی کہ وہ آخر میں آئیں گے، وہ جب آخر میں آئے تو سورج طلوع ہو چکا تھا اور میرے چہرے سے وہ چادر گر چکا تھا۔ صفوان نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا کہ ام المومنین ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار اور زیرک خاتون تھی۔ آج کے سوال کا جواب اس نے اس واقعہ کو بیان کرتے اس وقت دے دیا۔ فرماتی ہے صفوان نے مجھے اس لیے پہچانا، ایک صحابیہ ہے ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے جنگ کا وقت تھا، جنگ جاری تھا، اسے اطلاع ملی کہ بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ بیٹا شہید ہوا، اس خبر پہنچی تو فوراً گھر سے نکلی، لیکن مکمل حجاب میں تھی، اپنے چہرے کو بھی چھپایا ہوا تھا۔ لوگوں نے تانا دے دیا، کیا تانا؟ بیٹا مر گیا ہے اور تم نے اب بھی چہرے کو چھپایا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں مشہور ہے نا، جب کوئی فوتگی ہو جائے تو عورت اپنے چادر کو بھی پھینک دیتی ہے، اپنا سینہ پاڑ دیتی ہے، مارنا شروع کر دیتی ہے اپنے آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے، فرمایا غم تو دل کا ہوتا ہے۔ آپ کا اپنا بیٹا فوت ہو گیا، گود میں اٹھایا تھا، جان نکل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابی پاس کھڑے تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، القلب یحزن والعین تدمع، دل غمگین ہو جاتا ہے، آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیتی ہے، لیکن لیس منا من ضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، لیکن ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے میری امت میں سے جو اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے، جو گریبان کو پاڑنا شروع کر دے اور جاہلیت کی سی چیخیں نکالنا شروع کر دے، میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ کوئی غم نہیں ہے کہ غم یہ ہوگا، اور آپ اگر میرے ساتھ غم شریک کرنے آئی ہے، کوئی خواتین جو گھروں میں جاتی ہیں، وہ گھر والی خاتون جس کا شوہر مرا ہے، جس کا بیٹا مرا ہے، جس کا باپ مرا ہے، وہ تو ویسی بھی غمگین ہے، تو یہ آ کر اس کے ساتھ 10-10 منٹ، 20-20 منٹ ایک آ کر بیٹھتی ہے اور روتی ہے، تو خود تو 10 منٹ اپنا شوق رونے کا پورا کر کے چلی جاتی ہے، گھر والی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے پورا دن بھر روتے ہوئے۔ اس لیے اسی تو غم ہے نا، اسے تو رونا آتا ہی ہے۔ تعزیت اسے کہتے ہیں کہ تم جاؤ اس کے ساتھ بیٹھو تاکہ غم بھول جائے، باتیں کرو، مصروف رکھو اس کو تاکہ وہ اپنا غم بھول جائے، ہم تو اس کو رلاتے ہی رہتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے یہ۔ بہرحال وہ غم تو اپنی جگہ پر۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تانا سنا اور اس شخص کو جواب دیا، فرمایا لَأَنْ أُرْزَأَ فِي وَلَدِي خَيْرٌ مِّنْ أَنْ أُرْزَأَ فِي حَيَائِي۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، فرماتی ہے میرا بیٹا مرا ہے لیکن میری حیا نہیں مری ہے، مرتے وہ لوگ ہیں جن کی حیا مر جائے، میرا بیٹا مر گیا ہے لیکن میری حیا زندہ ہے، اور میں اپنے بیٹے کے غم میں گرفتار ہو جاؤں یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن حیا کی مصیبت میں گرفتار ہونا یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آواز دی، باپ تھے تو باپ کے لیے تو دروازہ کھولنا ہی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا میرے ساتھ عمران ابن حسین بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ عمران ابن حسین معمر صحابی تھے، بوڑھے تھے۔ حضرت فاطمہ نے اندر سے جواب دیا ابا جان صبر کرے، میرے پاس کچھ ہے نہیں جس سے میں اپنے آپ کو چھپاؤں،
گھر میں دیکھا کچھ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی پیچھے سے اپنی چادر اندر پھینک دی، اس سے اپنے آپ کو چھپاؤ، ورنہ وہ بوڑھے صحابی تھے اور صحابی تھے۔ ہم لوگ کہتے ہیں یہ جو آدمی فلان مجھ سے پردہ کرتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے پردہ کرو، اپنے گھر والوں سے، کیا میں خراب آدمی ہوں؟ کہ یہ میرے بارے میں ان کا یہ خیال ہے، اور رشتے ناتے ہم توڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا اس میں مردوں کی زیادہ ذمہ داریاں ہے، اور مسئلے کو خراب مردوں نے کیا ہے، خواتین نے نہیں کیا ہے۔ اب میں یہ تو مثالی تھے نا، بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں، اور وہ سادہ بات یہ ہے، قرآن نے حکم دیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، معنی معلوم ہو گئے نا، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے۔ بات صاف ہو گئی نا، عورت کے چہرے میں یا مرد کے چہرے میں زینت کہاں ہوتی ہے؟ آپ بتائیے۔ کہ میں نے آپ کو اس لیے قریب لایا ہے کہ میں آپ سے سوال پوچھ سکوں، کہاں ہوتی ہے زینت؟ چہرے میں ہوتی ہے نا، اور تو کہیں نہیں ہوتی، کہ یہ ٹانگوں میں ہوتی ہے، پنڈلیوں میں ہوتی ہے، یا ہاتھوں میں بازو میں ہوتی ہے زینت؟ زینت چہرے میں ہوتی ہے۔ یہ جو آپ لوگ رشتے اپنے لیے پسند کرتے ہیں، گھر، خاندان، سب کچھ، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آخری کام یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی یہاں وہی کام کرتے ہیں جو ہم سرحد میں کرتے ہیں، کہ اپنے خواتین کو بھیج دیتے ہیں کہ ذرا لڑکی کو بھی دیکھ لے وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے۔ خواتین کیا کرتی ہے؟ ادھر جا کر اس لڑکی سے یہ کہتی ہے کہ بیٹی ذرا اپنی پنڈلی دکھا دے کہ تو خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، ہم ذرا دیکھ لے۔ یا جسم کا کوئی اور حصہ، کوئی کہتے یہ ذرا بازو کھول کے ہمیں دکھاؤ کہ ہم پتہ چل جائے تم خوبصورت ہو یا بدصورت ہو۔ یہ کچھ نہیں کہتی اس سے، اور یہ خواتین کا تجربہ ہے۔ 5 منٹ اندر گھر میں گزاری گی، اور کبھی کبھی ایسے بہانہ کرتے، ہم راستے سے گزر رہی تھی، ہم نے کہا یہ جی فلان صاحب کا گھر ہے، تو ہم نے کہا چلو ہم جا کر کوئی ایک کپ چائے پی لیتے ہیں، سلام کر لیتے ہیں۔ بیچ میں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے اس بچی کو، اور 5 منٹ کے اندر وہ رپورٹ لاتی ہے، ایسی رپورٹ ہوتی ہے کہ اگر مردوں کے حوالے ہو جائے یہ کام تو مہینوں میں بھی نہ بنا سکے۔ 5 منٹ کے اندر وہ پوری کی پوری رپورٹ بنا دیتی ہے، اور وہ غلط نہیں ہوتا کبھی۔ یہ ان کا تجربہ ہے، یہ مردوں کا نہیں ہے تجربہ، نہ یہ وہ کام کر سکتے۔ تو وہ کیا دیکھتی ہے؟ اس کے چہرے کو دیکھ لیتی ہے۔ زینت وہیں پر ہے، چہرے میں ہے، کسی اور جگہ نہیں ہے۔ مجھے دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ یہ خواتین جو میک اپ کرتی ہے کس جگہ کا کرتی ہے؟ اپنے ٹانگوں کا کرتی ہے یا ہاتھوں کا کرتی ہے؟ چہرے کا۔ زینت وہی چہرہ ہے۔ یہ ہمیں جو پٹی الٹی پڑھائی جاتی ہے، یہ الٹی پٹی ہے جو ہمارے اسکالر اور دانشور، یہ کتابیں، یہ لٹریچر جو چھپتا ہے، یہ پورا جتنا کچھ ہے یہ ہمارے خلاف ایک بڑی سازش ہے۔ تو شاعر نے کیا کہا نا، اس جہان میں سب کچھ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ وہ سارا یہ الٹی پٹی ہمیں پڑھائی جاتی ہے۔ ذرا دیکھ لیں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ تو یہاں الفاظ قانون بھی بالکل واضح ہیں، اس کی تو کوئی تعویل کی نہیں جا سکتی۔ زینت کو چھپائے، اور زینت یہی چہرہ ہے۔ بہرحال آپ یہ حکم سن لے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے چادریں اپنے گریبانوں کے اوپر ڈال دے۔ یہ جاہلیت کا زمانہ تھا، عورتیں اپنے دوپٹے اپنے گلے میں ڈالا کرتی تھی اور پیچھے کی طرف لٹکاتی تھی، کہتی تھی یہ زینت ہے۔ نہیں، اپنے گریبانوں کو چھپاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جس طرح لعنت فرمائی ہے جو کپڑے پہنتی ہے اور پھر بھی ننگی ہوتی ہے، فرمایا کاسیات عاریات رؤوسہن کاسنمۃ البخت۔ وہ اور 2 باتیں بتائی، وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوتی ہے، یا تو باریک لباس پہنتی ہے، اور یا باریک نہیں لیکن اتنا تنگ لباس پہنتی ہے کہ جسم کا پورا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، یا آدھی لباس پہنتی ہے، آستینیں بالکل آدھی، بلکہ کبھی نہیں ہے۔ اسی طرح جسم کا کچھ کپڑا، جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہے، نمایاں ہے، کچھ چھپایا ہے، یہ ایک اور قسم کا لباس۔ فرمایا کپڑے پہن کر بھی جو ننگی رہتی ہے، ان میں سے کوئی جو بھی حالت ہو، اور ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح اوپر کی طرف اٹھے ہوتے ہیں،
جاہلیت کا زمانہ اس طرح تھا، عورتیں اپنے بالوں کو اکٹھا کرتی تھی اور کوپڑی کے اوپر باندھ لیتی تھی، کہتی یہ زینت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عورتیں جنت کی بو بھی نہیں پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور سے محسوس ہوگی لوگوں کو۔ اور ہمیں اپنے گریبانوں کو بھی چھپاؤ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ محارم کا بیان سن لیجئے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، ابناء بعولتہن، شوہر کے بیٹے سے مراد وہ بیٹا جو کسی دوسری بیوی سے ہو، وہ بھی محرم ہے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، آپ کے بھائی نہیں، اس کے بھائی، اس عورت کے بھائی، او بنی اخوانہن، اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی اس کے اپنے بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اس کی بہنوں کے بیٹے یعنی اس کے بانجی، اس عورت کے، آپ کا بانجا نہیں، او نسائہن، یا اپنے میل جول کی عورتیں، میل جول کی عورتوں سے مراد پاک دامن عورتیں، باحیا عورتیں، یہ جو بے حیا عورتیں ہوتی ہے ان سے بھی اپنی زینت کو چھپائے رکھے مومنہ عورتیں۔ یہ آج کل جس طرح ہمارے علاقوں میں تو بہت زیادہ یہ فساد پھیلا ہوا ہے، لیکن یہاں بھی جہاں دیندار علاقے ہوتے ہیں وہاں یہ NGOs والے جا کر کام کرتے ہیں، ان کی لڑکیاں، ان کی عورتیں یہ فساد کے لیے جمع ہوتی ہے، فساد کے لیے اندر آتی ہے، اور یہ دشمن کے ایجنٹ بن کر ہمارے گھروں کے اندر کے راز ان تک پہنچاتی ہے۔ یہ بڑی بڑی تنخواہیں جو ہمارے خزانے سے لیتی ہے لیکن ہمارے دشمن بن کر یہ کام کرتی ہیں۔ یہ سارے انٹرنیشنل NGOs کی جتنے لڑکیاں ہمارے گھروں میں آتی ہے یہ ہماری خدمت کے لیے نہیں، یہ ان کی خدمت کے لیے آتی ہے۔ ان سے بھی اپنے چہرے کو، اپنی زینت کو چھپائے، اور ساتھ فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یا وہ لونڈیا جو گھروں کے اندر ہو، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا زیردست وہ لوگ جو انسانوں کے اور مردوں اور عورتوں کی ان شہوانی باتوں سے بالکل واقف ہی نہ ہو، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہو۔ پرانے زمانے میں یہ بات کافی نہیں تھی، جب ہم چھوٹے تھے ہمارے زمانے میں بھی جو سفید ریش بزرگ بیٹے ہیں ان کا زمانہ تو ہم سے بھی زیادہ سادہ زمانہ تھا، لڑکا بالغ بھی ہوتا تھا، لڑکی بالغ بھی ہو جاتی تھی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ ہوتا کیا ہے، یہ معاملات کیا ہے، بیوی شوہر شادی وغیرہ یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ 1400 سال پہلے کا زمانہ کتنا سادہ ہوگا، یہ کافی نہیں تھا کہ بالغ ہو تو اس سے زینت اس کے سامنے نہ ظاہر کرے اور نابالغ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ 1400 سال بعد کے زمانے کا حل ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ غلط کہتے ہیں یہ فرسودہ ہو گیا ہے، یہ خود خراب ہو گئے، ان کا دماغ خراب ہوا ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، 1400 سال کے بعد کے مسئلے کا حل پیش کر رہا ہے۔ آج انٹرنیٹ کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کی وجہ سے، ڈش کی وجہ سے، یہ سارے جتنے انٹرنیٹ اور کیبلز، اس کے ذریعے ہمارے سب بچے یہ سارے معاملات جاننے لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں، فرمایا ایسے بچوں سے بھی اپنی زینت چھپائے۔ آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پاؤں کو ایسے نہ مارا کرے کہ چھپی زینت ظاہر ہو جائے۔ پرانے زمانے میں عورتیں زیورات استعمال کرتی تھی، پاؤں میں اس کی جھنکار پاؤں کی آواز کے ساتھ ہی ظاہر ہوتا تھا، اس نے اس پر منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو بھی منع فرمایا کہ عورت باہر نکلے تو خوشبو نہ لگائے، جو عورت خوشبو لگائے گی فرمایا اذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، جو عورت خوشبو لگاتی ہے باہر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کرے تو یہ عورت ایسی اور ایسی ہے۔ وہ راوی فرماتے ہیں قال قولا شدیدا، آپ نے بڑی سخت بات فرمائی، بڑی سخت بات فرمائی۔ یہاں محارم کا بیان ہوا، ان محارم میں اب دیکھیں ہم کتنے خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا درس ختم بھی ہوگا تو مردوں کے کاموں پر اور مردوں کے اس میں جو نقصانات ہیں، جو فسادات ہیں اس پر ختم ہوگا۔
خلاف ورزی مرد ہی کرتے ہیں۔ میں اکثر بتاتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ دیکھیں یہ رحیم یار خان ہے، ہم کہتے ہیں نا بڑا پوش قسم کا علاقہ اور سب کچھ منی اسلام آباد ہے، جو بھی آپ کہیں، اس علاقے میں بھی کبھی آپ اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں، آپ کی بیوی بھی ساتھ ہوتی ہے، کبھی آپ کی بیوی نے یہ شکایت آپ سے کی ہے کہ وہ تمہارے دوست نے تو مجھے خوش آمدید کہا ہی نہیں، وہ تو اندر سلام ہی نہیں کیا مجھے؟ کبھی شکایت آئی ہے؟ آپ ذرا دیکھ لیں، نہیں آئی ہوگی۔ آپ کے گھر میں کوئی آپ کا دوست آ جائے، آپ کا بڑا قریبی دوست، بڑا انتہائی سب سے زیادہ پیارا دوست، کبھی آپ کی بیوی نے کہا یہ بہت پیارا دوست ہے آپ کا، تو میں بھی اس کے سامنے جا کر سلام کروں؟ وہ نہیں کرتی، وہ کبھی مطالبہ نہیں کرتی۔ یہ مرد ہوتے ہیں جو پرائی عورتوں کو دیکھنے کی تلاش میں ہوتے، اس گھر میں آیا ہوں تو یہ عورتیں بھی میرے سامنے آ کر بیٹھے اور سلام بھی کرے، نہ آئے تو ناراض ہو گیا، رشتہ توڑ دیا، یہ دیکھیں مجھے غلط آدمی سمجھ رہے ہیں، یہ مجھے ایسا سمجھ رہے۔ اللہ کے بندے غلط نہیں ہوئی، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول نے جیسی زندگی گزاری، صحابہ نے، صحابیات نے، تو ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہونا۔ اس لیے اپنے رویے پر سوچنا چاہیے۔ اور یہ آخری بات آپ سن لیں آیت کی، فرمایا حل بتایا، جو کل کا ہمارا سبق تھا نا، آج بھی وہی سبق اس کا حصہ ہے۔ غلطیاں تو بہت ہو چکی ہے نا، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی غلطیاں تو بہت ہو چکی ہیں۔ خواتین کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی ہے جو ان کے حقوق کے حوالے سے ہے۔ یہ پردہ کیوں ہے، یہ ان کا حق ہے یا ان پر ظلم ہے، یہ ساری بات انشاءاللہ جمعے کے دن، ابھی جو جمعہ آ رہا ہے 2 دن کے بعد، ہماری اس کتاب میں باقاعدہ موضوع ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ اسلام نے خواتین کو کتنے حقوق دیے ہیں اور مغرب نے کیا دیا ہے، یہ سارا کچھ ہم جمعے کے دن بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔